إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حاضرین محترم، ہم جس مہینے میں ہیں، عربی مہینہ، اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ رجب کا مہینہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت 12 مہینوں کو ایک سال قرار دیا۔ ان ایک سال کے 4 مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت و احترام کے ہیں۔ یہی صحیح بات ہے، اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج کے دنوں میں لوگ گڑبڑ کرتے تھے، قریش کے لوگ مہینہ ادھر کرتے، مہینہ ادھر کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کیے۔ آپ کو جانا تھا، 9 ہجری میں حج کو نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجے، حضرت علی کو بھیجے، اللہ کے رسول نہیں گئے۔ دوسرے سال برابر ذوالحجہ کا مہینہ حج کا پڑتا تھا، تب اللہ کے رسول حج کو گئے۔ تب بولے، لوگوں دیکھو، اللہ نے زمانہ جیسے گھوم پھرتے آنا، ویسے ہی کر کے اب ذوالحجہ کے مہینے میں حج آتا ہے۔ اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے جی، حرمت کے، احترام کے۔ ایک تو فرمایا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، پھر اس کے بعد رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب حج وہاں سے جو شروع ہوا ذوالحجہ میں، آج تک بھی ویسا ہی ہے۔ یہ جو مہینے تھے 4، اس میں عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں۔ عربوں کے اندر لڑنے کی بہت عادت تھی، جاتے اس قبیلے کو لوٹتے، یہ قبیلے والے اس قبیلے کو لوٹتے۔ اس طرح ان کے کمائی کا ذریعہ تھا جنگ۔ ہم نہیں کرتے تھے، لیکن 3 مہینے جنگ کیے بغیر رہے تو پیٹ کو کیا کھاتے؟ اس لیے انہوں نے طے کیا، ایسا کریں 2 مہینہ مان لیتے، تیسرے مہینے کو ڈبل کر دیں گے۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے نا، وہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ رکھ دیں گے ذوالحجہ کا مہینہ، یعنی ادھر کا مہینہ ادھر کر دیں گے، پھر اسے گھما کے دوسرے مہینے۔ ہر سال بدلتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ آگے پیچھے کرنا مہینوں کو، یہ کفر کی پختہ علامت ہے۔ اللہ نے کہا تو عربوں کے اندر ایسا رواج تھا، بڑے احترام کے مہینے۔ تو اس میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب۔ رجب الگ پڑتا ہے، 3 مہینے مسلسل ہیں، ثلاث متوالیات وواحد فرد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مہینے ذوالقعدہ،
ذوالحجہ محرم مسلسل آتے کنٹینیوس، رجب اکیلا پڑتا، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو 7واں مہینہ عربی تاریخ کے حساب سے، عربی مہینوں کے حساب سے رجب کا مہینہ ہے۔ اب اس میں لڑائی کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ نے جہاد کو 12 مہینے میں فرض کر دیا۔ جب بھی موقع ملے گا، ذوالحجہ محرم وہ سب نہیں، وہ کفر کے زمانے میں تھا، لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، یہ تو جہاد ہے۔ لوٹ مار حرام ہے، لوٹ مار حرام ہے، جہاد حرام نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ رجب کا مہینے کا احترام ہے، بڑا مبارک مہینہ، بڑا اچھا مہینہ۔ اس میں گناہ کرے تو بڑا گناہ، چھوٹا گناہ بھی کریں گے بڑا گناہ میں شمار ہوگا۔ چھوٹا صدقہ خیرات کریں گے رمضان میں جیسے ہے قریب قریب ویسا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ روزے چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہو۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27-28 دن تک بھی روزہ رکھتے تھے، مسلسل رکھتے تھے۔ رجب کے مہینے میں ثابت نہیں، کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے گا، لیکن رجب کی فضیلت سمجھ کر نہیں رکھے گا۔ ہاں، قرآن پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے گا۔ ہاں، اس مہینے میں بھی پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ اور چاند کی 13، 14، 15 ایام میں بھی اس کا روزہ رکھ سکتا۔ دوسرے نیکی کے کام کرو جتنا چاہے، اس لیے کہ اس کی بھی فضیلت بہت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں، ایک بدعت تو ختم ہو گئی۔ رجب کے پہلے جمعرات کو صلاۃ الرغائب ایک ڈپلیکیٹ نماز ہے، لوگ بنا کر رکھے ہیں، صاحب پڑھنا رات میں، خوب نماز پڑھنا، کتنی رکعت پڑھنا، پڑھو پڑھو جتنی چاہے پڑھو، 8 رکعت پڑھو، ایک رکعت میں قل واللہ قل یا ایھا الکافرون 21 بار پڑھو، قل واللہ 21 بار پڑھو۔ ایسی ایک جھوٹی حدیث بنا کے رکھے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غلط حدیث ہے۔ اس لیے یہ تو گزر گیا۔ اب عام طور پر مسجدوں میں رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو امام صاحب دعا کرتے نا، اس میں ایک دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اللہ، اور ہم کو رمضان تک زندہ رکھ۔ یہ دعا ثابت نہیں ہے، غلط دعا ہے۔ پورے حنفی مسجدوں میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ صاحب اس مہینے میں 22 رجب کو ایک بدعت ہے، اس کو بولتے ہیں کنڈے کی رسم۔ کنڈے کی رسم یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ امیر تھا ایک بغداد کے اندر، بڑا مالدار تھا، ان کے گھر میں کوئی عورت تھی، جھاڑو واڑو دیتی تھی۔ جعفر صادق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، جعفر صادق، ان آ کر بولے اس عورت کو، آج جو بھی میرے نام سے کنڈے بھریں گے، نئی نئی سکریاں ملتی ہو، مٹی کے برتن نئے نئے ملتے، ٹرپلیکن وغیرہ کے اندر ملیں گے، اس میں بھر کر کھیر بھرتے، ٹھنڈا رہتا، غریبوں کو بانٹنا، بریانی۔ آج کی رات جو بھی تم کنڈے بھر کے میری نظر و نیاز کریں گے، جو میں اتنا دوں گا کسی کو نہیں دوں گا، اگر نہیں دیا تو قیام میں میرا گردن، میری گریبان پکڑ لینا۔ اب اس عورت نے کہا تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کا جو شوہر تھا جنگل سے لکڑی کاٹ کر جمع کر کے لاتا تھا، تو یہ عورت ویسا کرتے ہی صاحب کتنی ترقی ہوئی۔ وہ جو مالدار بولا جس کے گھر میں کام کرتی تھی،
وہاں وہ عورت اور مرد لکڑہارا وہ گھر خرید لیے، اتنا پیسہ ہوا۔ ایک جھوٹی روایت ہے، جھوٹا قصہ ہے، لکڑہارن کا قصہ۔ کنڈے بھرنے کا رجب کے مہینے میں، کنڈے بھرنے کا مہینہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کو تلاش کرے بھائی کیسا رسم آئی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سے بولو نسبتی برادر حضرت حفصہ رضی اللہ، حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان، ان کو بولتے ہیں مسلمانوں کے ماموں، مسلمانوں کے ماموں۔ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیویاں ہمارے پاس ماں، اللہ کے رسول کی ساری بیویاں ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتے۔ اب ماں کا جو بھائی ہوتا اس کو ماموں بولتے، اس کو ماموں بولتے۔ اس لیے حضرت معاویہ کے متعلق ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کے ماموں، اہل سنت والجماعت کے، خال المؤمنین عربی میں ان کو کہتے ہیں۔ شیعہ کو ان سے بڑی دشمنی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دشمنی، اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، حضرت حسن سے صلح کر کے پورا معاملہ ختم کیا، تو شیعہ کو ان سے بہت زیادہ دشمنی۔ اب دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال 22 رجب کو ہوا ہے، شیعہ خوشی مناتے، مرا حضرت علی کو انہیں اتنی تکلیف دیا نہیں، لڑائی کیا نہیں، خوشی مناتے۔ جب شیعہ نے دیکھا کہ سب بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں تو لا کے بتا دیے لکڑہارن کا قصہ۔ کتنی بڑی غلط بات ہے جی، انتہائی غلط بات ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے نا۔ تو یہ رجب کے کنڈے بہت ساری عورتیں، مرد نہیں کرے تو بھی عورتیں جا کر خرید کے لاتی، وہ مٹی کے برتن، وہ کنڈے بھرتے، فرنی وغیرہ پکا کے بھر کے کھانا پکا کے ادھر ادھر بھیجتے۔ نعوذ باللہ، بہت بڑی بدعت ہے اور اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ 2 بدعتیں ہوئی، ایک نماز کی بدعت صلاۃ الرغائب، دوسری کنڈے بھرنے کی بدعت، تیسری بدعت 27 رجب۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو 27 رجب کو معراج ہوئی، اللہ کے رسول گئے، اس لیے اس رات میں عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک نماز پڑھتے رہنا۔ شعبان میں بھی ویسا کرتے 15 شعبان کو، اور اس میں رجب میں بھی ویسا کرتے۔ کیا کرنا نمازیں کتنی پڑھنا؟ کہا کہ عمر قضا کا مطلب ہے اللہ ہمیں 20 سال تک نماز پڑھانے، 40 سال تک نماز پڑھانے، اس کے بعد نماز شروع کیا، اور 40 سال کی نماز پڑھنا نا، تو ہر سال یہ رات کو 2 رکعت فجر کی نیت کر کے پڑھے، 4 رکعت ظہر کی نیت کر کے پڑھے، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، عشاء 4 رکعت، ایسے پڑھتے رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ 20-25 دن کی نماز، نہیں تو ایک نماز کی ایک مہینے کی نماز ہو جائے گی ایک رات میں، پھر دوسرے سال بھی ایسا کرنا، پھر اس کے بعد بھی ایسے ہی کرنا۔ ایسا کرتے کرتے عمر بھر میں جو نماز قضا ہوئی اس کو بولتے عمر قضا، وہ نماز پڑھتے اور کہتے ہیں صاحب رجب کا مہینہ جو ہے معراج ہوئی بالکل قرآن میں بھی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ بالکل قرآن میں ہے۔ کون سے مہینے میں ہوئی اور کون سی تاریخ کو ہوئی، دونوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ایسا نہیں ہے۔ معراج ہوئی ٹھیک ہے، اگر ویسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول خود بولتے نا معراج ہوئی جی، مجھے معراج ہوئی جب میں مکے میں تھا اور میری وفات سے، اللہ کے رسول تو نہیں بولیں گے، ہم بولتے ہیں میں مرنے سے 13 سال پہلے معراج ہوئی جی، اس لیے معراج کی رات تم لوگ مناؤ۔ مدینے میں اللہ کے رسول 10 سال تھے جی،
اور 12 ساڑھے 12 سال مکے میں تھے. 10 سال کے بعد آپ کو معراج ہوئی. اللہ کے رسول بولے نہیں نا معراج مناؤ، خوشی مناؤ، نمازیں پڑھو، نہیں بولے نا. یہ بھی ایک بدعت، یہ بھی ایک خرابی. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا تھوڑا پانی رکھ لیتے، پڑھتے نماز پڑھتے پڑھتے نیند آئی تو وہ پانی اٹھا کے آنکھ کو لگاتے رہتے، پڑھتے رہتے. نفل پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، تہجد پڑھو نا، روز پڑھو تہجد. روزہ رکھنا ہے کیا؟ روزہ رکھو جی. 15 شعبان کا یہ اس کا جمعرات کا پیر کا روزہ رکھو، چاند کی 13 14 پر روزہ رکھو، یہ تو سنت ہے. لیکن آج ایک رات میں سال بھر میں ایک رکعت نماز کے واسطے خاص کر لیے، بدعت ہے. اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے اور روز پڑھتے تھے. کبھی تہجد نہیں پڑھ سکے، نہیں اٹھے، سو گئے تو اللہ کے رسول قضا کرتے تھے. سورج نکل کے تھوڑی دیر کے بعد، ایک 15 منٹ کے بعد، پہلے اللہ کے رسول تہجد پڑھ لیتے، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت. پھر اس کے بعد وتر پڑھتے. وتر کتنے پڑھتے؟ 4 رکعت پڑھتے، 3 نہیں پڑھتے. ایک پڑھنا ہے تو 2 پڑھتے. رات میں پڑھے تو 3 1 5. دن میں پڑھے تو 3 نہیں 4، 1 نہیں 2، 5 نہیں 6 وتر پڑھ سکتے. تو اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے تھے تہجد. کبھی نماز چھوٹ گئی رات کی تو دن میں اٹھ کے پڑھتے اللہ کے رسول. اشراق کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، یہ ثابت ہے. تو آج ایک دن روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اسی طرح ایک رات تہجد پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ساری بدعتیں اس مہینے کے اندر ہیں. تو لہٰذا ہم کو ان ساری بدعتوں سے بچنا چاہیے. ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ بدعتی رہتے، وہی سب کرتے. معلوم ہوا تو آپ سمجھائیے ان کو بتائیے کہ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جھوٹی باتیں ہیں. یہ 22 کا قصہ شیعہ کا ہے اور یہ 27 کا غلط لوگوں کا ہے جن کا کوئی ثبوت حدیث کے اندر نہیں ہے. اور صلاۃ الرغائب تو خیر گزر گئی، وہ سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اس کا معنی محدثین نے، شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے گناہ نہیں کرنا. وہ 3 مہینے گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ہے نا. وہ پھر آئے گا اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں بھی، وہ 3 مہینے میں بھی. 4 مہینے میں گناہ نہیں کرنا. چھوٹے گناہ کا بھی کتنا بڑا ہے، بڑا گناہ لکھا جائے گا. نیکی کے تعلق سے بھی میں نے کہا اس مہینے میں نیکی کرو. عام مہینہ خاص نہیں کرنا. بہت سارے لوگ عمرے کو جاتے، صاحب رجب کا مہینہ، یہ بھی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے میں ایک مرتبہ بولے اللہ کے رسول 4 عمرہ کیے، 1 عمرہ رجب کے مہینے میں کیے. مسجد میں بیٹھ کر بولے. بازو ہی عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ، بولے امی جان دیکھو عبداللہ بن عمر کیا بولتے کہتے ہیں کہ 4 عمرے کیے اللہ کے رسول، 1 عمرہ رجب میں کیے. اللہ ان پر رحم کرے جی، انہوں بھی تھے نا عمرے میں. اللہ کے رسول رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ نہیں کیے، ایسا بولی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو بہت سارے لوگ بک کر کے رکھتے رجب کے مہینے میں عمرے کو جائیں گے. یہ بھی ایک بدعت. نیکی کے کام کرو، جنرل کام. یہ عقیدہ رکھنا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرے تو زیادہ ثواب، وہ رجب کے مہینے کا عقیدہ آ گیا نا، حرمت والا مہینہ ہے اس لیے کوئی جاتا ٹھیک، لیکن رجب کے مہینے میں عمرہ کرے ثواب بہت زیادہ ہوگا، مکہ مدینہ میں رہیں گے. یہ بھی غلط بات ہے.
کتنی غلط باتیں لوگوں کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان ساری بدعتوں سے بچایا۔ کچھ لوگ ہمارے بھی کرتے تھے، بعد میں جب ان کو معلوم ہوا توبہ کیے، اس کے بعد ان بدعتوں کو نہیں کیے۔ لیکن میں نے کہا ہمارے خاندان میں بھی، رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سب بدعتیں کریں گے۔ آپ کو منع کرنا چاہیے، بتانا چاہیے یہ گناہ ہے، نہیں کرنا۔ رجب کے کنڈے بھی نہیں ہیں اور معراج کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ باقی نیکی کے کاموں کے تعلق سے میں نے کہا کہ محترم مہینہ کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں عزت کرنا اور اسی طرح نیکی کے کام کرنا۔ عزت کرنے کا مطلب یہ ہے نیکی کے کام کرو، قرآن پڑھو جی، اگر مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرتے 2 مرتبہ کرو، نیکی کرے تو ثواب ہے، کوئی خاص نیکی کرے تو سب ایسا نہیں سمجھنا، جو بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب ہے۔ تو رجب کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، لیکن کسی خاص کام کی فضیلت نہیں ہے، صلاۃ الرغائب بھی نہیں ہے، کنڈے بھرنے کی بھی رسم نہیں ہے، معراج کا بھی نہیں ہے، یہ ساری بدعتیں ہیں، اس لیے ہم کو بچنا چاہیے۔ آج 26 جنوری ہے، ہمارے ملک کے دستور کا 75واں سال ہمارے ملک کا دستور بنا۔ 1947 برسات میں ہندوستان آزاد ہوا، یہ سب جانتے ہیں۔ اور وہ ہے جانتے آپ جانتے ہیں اگست 15 کو ملک آزاد ہوا، اس کو بولتے انڈیپینڈنس ڈے، اور اس کو بولتے 26 جنوری کو ریپبلک ڈے، وہ یوم آزادی، اردو میں یوم جمہوریہ بولتے آج کے دن کو۔ کتنی بڑی لڑائی، مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی، سارے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں کوئی بھی ہوں، مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرنے میں جتنی قربانی دی اس کا چھوٹا حصہ بھی دوسروں نے نہیں دی۔ لیکن جو لوگ کہ یہ خطرہ خون نہیں بہائے، وہ لوگ جو ملک کی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصلی ہندوستانی ہم ہیں، نعوذ باللہ، اللہ غارت کرے۔ یوم جمہوریہ کا کیا مطلب ہے؟ ملک میں رہتے ہیں، ملک کی کچھ باتیں جاننا چاہیے ہم کو۔ ایسا ہوا کہ ہمارا کوئی دستور نہیں تھا، اس کو جو ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں یہ کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی بنا کے ہمارے ملک کا دستور لکھو۔ بیٹھے جی 2 سال 9 مہینے 28 دن میں یہ دستور لکھے، پورا لکھ کے پارلیمنٹ میں پیش کر کے اپروو کرے، پھر اس کا لکھے وہ دستور۔ پہلے پریس وغیرہ نہیں تھا اس طرح کا، لکھے ہاتھ سے لکھے، آج بھی وہ پورا دستور ایسے ہی محفوظ رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھاپے، سب کچھ کیے، تو سب سے کم مدت میں 2 سال 8 مہینہ 28 دن یا 9 مہینہ 28 دن میں پورا دستور لکھ دیا۔ اور ہمارا دستور انڈیا کا بہت ہی بہترین دستور ہے، اس میں بہت ساری آزادیاں لوگوں کو دی گئی ہیں، ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اپنے مذہب کے پرچار کرنے کی ہم کو چھوٹ دی گئی ہے دستور کے اندر۔ لیکن ظالم ایسے ہیں، ہم کیا تبلیغ تو کیا کریں گے، ہماری باتوں پر بھی عمل کرنے نہیں دیتے، کبھی مسجد چھین لیتے، کبھی جو ہے اس کو مندر بنا دیتے اور کیا کیا کرتے، نعوذ باللہ۔ تو ویسا دستور ہے، اس لیے اس کو بولتے یوم جمہوریہ، ریپبلک۔ یہاں کوئی خاص دین نہیں، کوئی وہ نہیں، سب لوگ ہیں، پبلک جو ہے وہی اس کی مالک ہے، اس ملک کی۔ اس طرح کی یہ باتیں ہوئی، اس لیے اس کو بولتے ہیں ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ۔ اس کو یہ یوم آزادی نہیں ہے، یہ اس کو سمجھیے۔